نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة انجفل الناس عليه وكنت في من انجفل فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء سمعته يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. حضرت زرارہ بن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے. آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. لوگ جوک در جوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہے تھے. میں بھی آپ کی خدمت میں آ پہنچا. فلما رأیتہ جب میں نے آپ کو دیکھا، آپ کا دیدار کیا، عرفت ان وجہہ تو میں نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ لیس بوجہ کذاب کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. فکان اول شیء سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنی وہ یہ تھا، آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، لوگوں میں سلامتی پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو قیام کرو جب لوگ سو رہے ہوں. تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. 31ویں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہماری گفتگو ہے. 30 صحابہ کرام کی سیرت گزشتہ اتوار کو ہم نے مکمل کی. آج ہماری گفتگو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہے. اللہ کریم اس مختصر گفتگو کو سن کر اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان کا مختصر ہی تذکرہ ہے، لمبا چوڑا تذکرہ نہیں ہے. کافی سارے ایسے صحابہ ہیں کہ جن کی سیرت نہیں بیان کی ہوئی، یعنی کہ ملتی نہیں ہے. اگر ملتی ہے تو 1-2 صفحات پر مل جاتی ہے. اور بعض وہ صحابہ ماشاءاللہ سے کہ جن کی سیرت پر کتابیں بھری پڑی ہیں، عشرہ مبشرہ ماشاءاللہ کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن کچھ ایسے صحابہ ہیں کہ جن کا نام بہت کم مشہور ہے، اس لیے ان کی سیرت بھی کم مشہور ہے. آپ کا نام حسین تھا، سواد کے ساتھ، ہا سواد یا اور عین. نام حسین تھا اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ علماء یہود کے بہت بڑے عالم دین، اور عربی میں حبرن کہا جاتا ہے کسی بڑے عالم دین کو. جس طرح ہم مفتی اعظم کہتے ہیں، تو اس طریقے سے عربی کے اندر بھی حبرن کا لفظ یا حبرن کا لفظ ایک بہت بڑے عالم دین کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام حسین تھا، یہودی طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے اور تورات شریف کی جانکاری رکھنے والے، تورات شریف کے عالم،
لوگ دور دراز سے آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے، جسے کہتے ہیں حقیقی عالم دین۔ یہود میں بکاؤ علماء بھی تھے، پیسے لے کر کے 2 نمبریاں کرنے والے بھی موجود تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء یہود میں آپ کا بہت بڑا نام ہے کہ آپ نے تورات کے پیغام کو اسی طریقے سے آگے پہنچایا جیسے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یعنی کہ ان کی سچائی، ان کی دیانتداری، ان کی امانت داری، ان کی صداقت اسلام لانے سے پہلے بھی ہے، جس کو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بتاتے رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی، چونکہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا تورات میں۔ ظاہر ہے جس نے پڑھا ہو تو اس کو مزید یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اب ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اعلان فرمایا، جبکہ حضرت عبداللہ بن سلام مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی مدینہ منورہ میں، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ چکے ہیں، تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے اور بڑے بڑے ہم عصر علماء سے مشورہ کیا۔ ان کو کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں، میرے پاس کچھ علامتیں ہیں، ان کی پہچاننے میں وہ علامتیں دیکھوں گا، اگر وہ نبی ہوگا تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے ہمیں ان کی نبوت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو ان کے ہم سر اور ہم عصر علماء نے ایک ہی بات کہی، یہی جملہ کہا کہ اے عبداللہ بن سلام، ہمارا مشورہ یہی ہے کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ جو ان کے پاس جاتا ہے وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، لہذا آپ کو نہیں جانا ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا، حقیقت کو اگر حقیقت ہو تو حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، اسے ماننا چاہیے، میں جاتا ہوں، لہذا میں تمہارے روکنے کی وجہ سے روک نہیں سکتا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے جس کو امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی نقل کیا۔ اچھا وہ یہ بات میں بعد میں آپ کو بیان کرتا ہوں، ذرا اس بات کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں چلا گیا، اب آیا مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ ان جفل الناس علیہ، لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر جوک در جوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فلما رأیتہ، تو میں نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھنا شروع کیا۔ اب یہ ان کی پہلی علامت تھی حضور کو پہچاننے میں، پہلی علامت تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام بار بار آقا دو جہاں سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو بار بار تکتے رہتے تھے، بار بار دیکھتے رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں کچھ سوالات کی گٹھڑیاں بھی لے کے گیا تھا کہ میں یہ پوچھوں گا فلانا پوچھوں گا، اگر یہ سوالات آئیں گے تو میں مان لوں گا۔ ان میں سے کچھ سوالات ہیں جو یہاں پہ بیان ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو جو بھی نبی آیا وہ اپنے ساتھ اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اس نے کوئی نہ کوئی معجزہ اور دلیل پیش کی ہے، کوئی نہ کوئی معجزہ اور کوئی دلیل اس نے پیش کی ہے، تب ان کی نبوت کو تسلیم کیا گیا۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں نے اپنے آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے پہچان لیا کہ یہ چہرہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ کسی جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا میری پہلی علامت یہی تھی کہ آپ کے نورانی اور وجدانی چہرے نے مجھے سمجھا دیا ہے
اے حسین، یہ اللہ کا آخری نبی ہے اور سچا نبی ہے۔ آپ کے چہرے مبارک نے بتا دیا، آپ کے حسن و جمال نے مجھے گرویدہ کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب مجلس رسول میں تھے ہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، نیکی کی باتیں سمجھانا، لوگوں کی اصلاح کرنا۔ فرماتے ہیں اس وقت جو میں نے باتیں سنی تو تقریباً 3 سے 4 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ کون سی باتیں؟ آپ فرماتے ہیں حضور نے پہلی بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس افشوا السلام، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں تم سارے میری بات کو سن رہے ہو، لہذا میری دعوت اور تبلیغ کا پہلا پیغام یہ ہے لوگوں میں سلامتی پھیلاؤ، لوگوں میں محبت کو تشہیر کرو، لوگوں میں محبت بانٹو، سلامتی بانٹو، پہلا میرا پیغام یہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، جو لوگ بھوکے ہوں بھوکوں کی مدد کیا کرو، ان کو کھانا کھلایا کرو۔ اور تیسری بات حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات ارشاد فرمائی، اے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آیا کرو، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کیا کرو، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو، لوگوں کے ساتھ نفرت نہ بانٹا کرو، حقارت کی نگاہ سے کسی کو نہ دیکھا کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں یہ 3 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور چوتھی بات فرمائی وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگوں جب باقی لوگ سو جائیں رات کو، گہری نیند کر رہے ہوں، تو تم کھڑے ہو جاؤ اور مصلی بچھاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، وَصَلُّوا، اور ساری رات اپنے رب کو یاد کرتے رہو، تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلام، اگر ان چاروں چیزوں پر اگر تم نے عمل کر لیا تو میں یہ ذمہ داری دیتا ہوں کہ رب العالمین تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں یہ باتیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، یہی حضور کا خطبہ تھا۔ آگے فرماتے ہیں میں سوال کرنا چاہ رہا تھا، ایک بات تو یہ بات، اس کے بعد اگلی جو بات ہے جو سوالات کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں کھیتوں میں کام کر رہا تھا، تو اس وقت مجھے کسی نے کہا کہ مدینہ شریف میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں میں کھیتوں میں اپنے باغ میں سے پھل چن رہا تھا اور پھل چن کر کے اپنی جھولی میں ڈال رہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں نے یہ خبر سنی تو فوراً میری جھولی میں جو پھل تھے، میں نے جھولی کو ایسے پکڑا ہوا تھا، وہ پھل بھی میں نے گھر میں نہیں رکھے، پھل رکھنا بھی گھر میں میں بھول گیا، اپنی جھولی میں پھلوں کو اٹھاتے اٹھاتے منزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا، تو میرے جھولی میں پھل ویسے موجود تھے، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیے۔ یہ امام زابی ہیں، یہ وہ مورخ ہے، اتنا زبردست مورخ ہے کہ اس کی بات کو کوئی ٹھکرا ہی نہیں سکتا، ان کی بات کو کوئی غلط کہہ ہی نہیں سکتا، یہ وہ مورخ ہے، بہترین کتاب ہے، عربی کے اندر ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں ان عبداللہ بن سلام اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ الى المدینہ فقال انی سائلک عن ثلاث لا یعلمها الا نبی۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں آپ سے 3 سوالات کرتا ہوں، اگر ان 3 سوالات کے جوابات آپ نے دے دیے تو میں آپ کو مان لوں گا کہ آپ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ تو انہوں نے ساتھ میں حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ بھی کہا کہ یہ جو میں آپ سے 3 سوال کرنے والا ہوں، ان 3 سوالوں کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا، سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اب اگر آپ ان 3 سوالوں کے جوابات دے دیں گے تو میں آپ کو مان لوں گا۔ یہاں ضمناً ایک اور بات آپ کو سمجھا دوں، پہلے پارے میں ایک آیت ہے
قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ. یہود یہ کہتے تھے کہ جبریل جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے، ان کا یہ ماننا تھا. کیونکہ یہ اچھا وہ کیوں کہتے تھے کہ ہمارا دشمن ہے؟ وہ اس لیے کہتے تھے کہ جب بھی دیکھو ہمارے لیے عذاب لے کے آتا ہے. بھئی تم کام بھی کوئی ٹھیک سے کرو، تم کام ڈھنگ کے کرو، وہ کیوں عذاب لے کے آئیں گے؟ تم نے انبیاء کو قتل کیا، تم نے انبیاء کی نافرمانیاں کی، ہاں جی، تو پھر اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل نے تم پر اپنا عذاب مسلط کیا. اب یہ بات بنی اسرائیل میں مشہور ہو چکی تھی کہ جبریل ہمارا جانی دشمن ہے، جبریل ہمارا دشمن ہے. اب حضرت عبداللہ بن سلام بھی یہودی مسلک سے، مذہب سے تعلق رکھنے والے، اب جب انہوں نے 3 سوالات کیے تو ان تینوں سوالات کا جواب دینے کے لیے بھی آسمان سے حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا، حضرت جبریل کو بھیجا کہ تاکہ ان کا یہ خیال غلط ہو جائے کہ تم جس جبریل کو دشمن سمجھتے تھے وہ دشمن نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اور اللہ رب العالمین کے پیغام لانے کی طرف کے لیے ایک قاصد کے طور پر ہے. تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ ما اول اشراط الساعہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی نشانوں میں سے پہلی نشانی کون سی ہے؟ اور دوسری وما اول ما یاکل اہل الجنہ، اور جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کو سب سے پہلا کون سا کھانا دیا جائے گا؟ اور تیسرا سوال انہوں نے کہا من این یشبہ الولد اباہ و امہ، جب میاں بیوی رشتہ ازدواج میں، رشتہ نکاح میں منسلک ہوتے ہیں اور وہ قربت اختیار کرتے ہیں، اس نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے، تو اولاد کبھی باپ کی شکل، کبھی ماں کی شکل، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ 3 باتیں سمجھ آ گئی نا کہ قیامت کی پہلی نشانی کون سی، اور جنت میں جنتوں کو پہلا کھانا کون سا دیا جائے گا، بچہ کب ماں کی شکل ہوتا ہے اور کب باپ کی شکل ہوتا ہے. اب اس بارے میں سائنس نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، مانا ہے. امام ذہبی فرماتے ہیں اخبرنی بہن جبریل آنفا، جیسے ہی حضرت عبداللہ بن سلام نے 3 سوالات کیے تو اللہ رب العالمین نے فوراً جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اپنے محبوب کو ان 3 سوالوں کے جوابات عطا فرما دیے. اے محبوب ان کو بتا دیں. اچھا کون سا پہلا سوال کون سا تھا کہ قیامت کی پہلی نشانی کون سی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ، ان کا نام شروع میں حسین تھا، حضور نے فرمایا عبداللہ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس الى المغرب. سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ حضور نے فرمایا پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قیامت کی پہلی نشانی کون سی ہوگی، وہ ہے آگ، وہ ہے آگ. قیامت کی علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ مشرق سے آگ نکلے گی اور مغرب تک جائے گی، اور مغرب تک جب پہنچے گی اس کے بعد جا کر کے بجھ جائے گی. اس کے بعد باقی نشانیاں رونما ہوں گی. اب اس کو علماء نے اس کی مزید تفصیل کی ہے کہ آگ مشرق سے تو نکلے گی لیکن کون سی جگہ ہے کہ یہاں سے نکلے گی، اور کون سا مغرب ہے، مغربی علاقے جہاں تک جا کر کے وہ بجھ جائے گی. تو ملک عدن کو علماء نے بیان کی کہ ملک عدن سے آگ نکلے گی اور شام میں جا کر کے بجھ جائے گی. یہ علماء نے اس کی تفصیل کی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی. اب دوسرا سوال یہ تھا کہ سب سے پہلے جنت میں کو کون سا کھانا دیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ، فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ، کہ جنت میں مچھلی کی جو کلیجی ہوگی اس کا تکہ یا کباب بنا کر کے جنتوں کو کھلایا جائے گا. 2 سوال ہو گئے. تیسرے سوال کا جواب بھی حضور نے فرمایا فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ نَزَعَ إِلَيْهِ الْوَلَدُ،
وَإِذَا سَبَقَ مَاءٌ مَرْأَةٍ نَزَعَ إِلَيْهَا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میاں بیوی آپس میں قربت ہم بستری کرتے ہیں تو اس وقت جب اگر باپ کا مادہ منویہ یعنی اس کا پانی ماں کے پانی کے اوپر غالب آ جائے تو بچہ باپ کی شکل میں چلا جاتا ہے، اور جب ماں کا پانی باپ کے پانی پر غالب آ جائے تو بچہ ماں کی شکل میں چلا جاتا ہے۔ اب اسی بات کو آپ کی سائنس نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ یہ صدیوں سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا، اور آج سائنس نے اس سوال کے جواب کو تسلیم کیا ہے اور کہا کہ ہماری ریسرچ بھی کہتی ہے کہ یہ اس سوال کا جواب بالکل 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات الحمدللہ 100% سچی ہوتی ہے۔ بس یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں 19-20 ہو جاتا ہے، ہم کبھی ہمارے اندر کیونکہ سوچنے کی صلاحیت جو ہے وہ بہت کم ہے، ہمارا ذہن جو ہے وہ کبھی کبھی منفی کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے، ہم نیگیٹو زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے سامنے منفی چیزیں آ جاتی ہیں، لہذا یہ ہمارے اپنے ذہن کا اور ہماری انسانیت ہی کا قصور ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرما دی وہ یوں سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، وہ اللہ رب العالمین کا کلام۔ اب آپ آگے دیکھیے، اب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ اب اسلام لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا نام کیا تھا؟ حسین تھا، ان کے نام کو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرمایا۔ حضور نے فرمایا آج کے بعد تمہارا نام ہوگا عبداللہ، حضور نے ان کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مسلمان ہو چکے ہیں، اب مسلمان ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری شریعت میں تو اونٹ کا گوشت بھی ٹھیک ہے اور اونٹنی کا دودھ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم چونکہ اکثر و بیشتر استعمال نہیں کرتے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے لیکن اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو کچھ صحابہ کو پتہ چلا، یعنی ان کی طبیعت میں بھی اونٹنی کا دودھ پینا ایک نفرت کی نگاہ سے نہیں تھا بلکہ حرام سمجھا جاتا تھا۔ اب اسلام لے تو اسلام کے بعد تو اب اونٹ کا گوشت بھی جائز ہے اور اس کا دودھ بھی ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ نہیں پیتے تھے، تو چند صحابہ نے شکایت لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا رسول اللہ یہ دیکھیں ان کو دودھ کو غلط سمجھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دوسرے پارے میں آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں ادھورے داخل مت ہو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور یہ آیت اتری ہی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا، انہیں عرض کی یا رسول اللہ ایسا ایسا مسئلہ ہے ہمارے ہاں۔ تو حضور نے فرمایا اب تو تم چونکہ مسلمان ہو چکے ہو، لہذا اب ہاں اگرچہ تم نہ پیو الگ بات ہے لیکن اس کو حرام مت سمجھو، اللہ کی حلال کردہ چیز حلال، اللہ کی حرام کردہ چیز حرام۔ تو اس کے بعد سے پھر انہوں نے اپنے ذہن سے اس نظریے کو نکال دیا۔ تو آگے آئیے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا، ان کی وفات کا وقت قریب ہوا، تو حضرت یزید بن عامرہ، اچھا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، یزید نام کے بہت سارے لوگ ہیں، صرف یزید وہ والا نہیں ہے جس کا نام آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھا ہوا ہے، صرف وہ یزید نہیں ہے۔ میری دانش کے مطابق میں نے تقریباً 10 سے 12 نام پڑھے ہیں جو تاریخ کے اندر یزید نام کے آتے ہیں، جو میری دانش میں ہیں۔ یزید بن عامرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت معاذ بن جبل، ان کی سیرت بھی انشاءاللہ میں قریب حضرت معاذ بن جبل کی سیرت پر بھی گفتگو کرنے والا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل کی وفات کا وقت قریب آئے تو میں ان کے سرحانے بیٹھ کر کے رو رہا تھا، اب کی میں رو رہا تھا۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا فقال ما یبکیک، اے یزید بن عامرہ تجھے کس چیز نے رونا ہے، کیوں رو رہے ہو، میری موت کے منظر کو دیکھ کر کے یا کچھ اور دیکھ کر کے؟
تو انہوں نے کہا میں آپ کی موت کے منظر کو دیکھ کر کے نہیں رو رہا، اس وجہ سے رو رہا ہوں آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ علم بھی اٹھ جائے گا، علم بھی اس دنیا میں نہیں رہے گا، کیونکہ بہت بڑے عالم تھے حضرت معاذ بن جبل، بہت بڑے عالم تھے، لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ تو آپ نے کہا آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کا علم بھی رخصت ہو رہا ہے، اب ہم کس سے پوچھیں گے، کس سے سوال کریں گے، کس سے اپنی رہنمائی حاصل کریں گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا التمس العلم عند ابی الدرداء وسلمان وابی مسعود وعبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے یزید بن امیرہ، میں اگرچہ دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا لیکن میرے جانے کے بعد یہ نہ سمجھیے گا کہ علم ختم ہو گیا، نہیں، 4 بندوں کا نام بتا دیتا ہوں، ان کے پاس اگر چلے جاؤ گے ان سے جو بھی سوال کرو گے اللہ کے فضل و کرم سے تمہیں اس سوال کا جواب بھی عطا فرما دیں۔ تو حضرت یزید بن امیرہ نے کہا کہ کون سے لوگ ہیں؟ ایک روایت میں نام پوشیدہ تھے، دوسری روایت میں نام بیان کر دیے گئے۔ وہ سب سے پہلے جن شخصیت کا تذکرہ ہم نے پچھلے اتوار کو کیا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت آپ نے فرمایا ابو درداء کے پاس چلے جانا، کسی بھی مسئلے کو پوچھنا ہو، رہنمائی حاصل کرنی ہو، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں ہر سوال کا جواب عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جانا، اور دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس چلے جانا، اور چوتھے نمبر پر اگر یہ نہ ہو تو پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جانا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن سلام اگرچہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ قرآن کے بہت بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، قرآن کے بہت بڑے عالم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ اصحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ باتیں ان کے حوالے سے بہت ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت خرشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت خرشہ فرماتے ہیں کنت جالسا فی الحلقۃ فیہم ابن سلامہ یحدثہم۔ حضرت خرشہ کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور اس مجلس میں حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ فلما قام، جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو لوگ کہنے لگے من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنة فلینظر الى هذا فتبعته۔ تو کہتے ہیں کہ جب سارے لوگ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ اگر کسی نے کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہو، کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہو، فلینظر الى هذا، تو وہ یہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو پھر حضرت خرشہ کہتے ہیں میں نے ان کا پیچھا کیا حضرت عبداللہ بن سلام کا، وہ آگے چلے گئے، میں نے ان سے جا کے کہا بھائی جان رک جائیے۔ انہوں نے کہا خیر پہ کیا وجہ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں لوگوں سے سنا ہے، لوگ آپ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ یہ جنتی بندہ ہے، اگر کسی کو ان کی دیکھنا ہو، دیدار کرنا ہو تو یہ جنتی جا رہا ہے، اس کو جا کے دیکھیں، آپ رک جائیے، میں آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں جنت کا نظارہ کر لوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چلتا پھرتا جنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ میں رہتا تھا، بڑا طاقتور، اوس خزرج اور بنو نذیر، یہ بڑے طاقتور قبیلے تھے۔ تو بنو نذیر کے 2 لوگوں کو مسلمانوں نے غلط فہمی میں قتل کر دیا، یا بنو نذیر کے 2 لوگوں نے غلط فہمی میں کسی کو قتل کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ تو بنو نذیر قبیلے کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ دیت میں حصے دار بن جاؤ۔ یہ سری مسئلہ ہے کہ اگر کسی خاندان کا کوئی فرد کسی کو قتل کرتا ہے اور اس پر قتل ثابت ہو جاتا ہے تو دیت دینے میں سارے رشتہ دار شامل ہو جائیں گے، سب کو دیت میں شامل ہونا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک بندے کو دیت دینی پڑے گی، سارے شامل ہوں گے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ قتل کا جرم کتنا بڑا ہے۔
تو حضرت عبداللہ بن سلام بھی حضور کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ تم دیت میں شامل۔ انہوں نے کہا ایسا کرو اے اللہ کے رسول، آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں، تھوڑا کھانا پینا کھا لیں، اس کے بعد ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ ایسے جو فراڈی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ فراڈ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے قریب بٹھا دیا۔ چھٹے پارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اس اللہ کی اس نعمت کو، اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کر لیا تھا، ان یبسطوا الیکم، کہ تم پر ایک دیوار کو گرا دیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضور کو دیوار کے قریب بٹھا دیا اور کہا کہ یہ کچھ کھائیں پئیں۔ تو انہوں نے ایک سازش بنائی، ہم اس دیوار کے پیچھے جاتے ہیں اور اس پیچھے کھڑے ہو کر کے ہم 2-4 موٹے موٹے پتھر گرا دیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مار دیں گے، یہ یا فوت ہو جائیں گے، دنیا سے کوچ کر جائیں گے، لہٰذا یہ روزانہ کے جھمیلے سے ہم بچ جائیں گے اور ہماری سرداری بھی اپنی جگہ پر برقرار رہے گی۔ تو انہوں نے اس سازش کے تحت پیچھے جا کر کے دیوار کے پیچھے پتھر اٹھانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل کو بھیجا اور فرمایا اے جبریل، جا کے میرے محبوب کو کہو اے میرے حبیب محتاط رہیے ان خبیثوں سے، ان خبیثوں سے محتاط رہیں، یہ آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، یہ آپ پر پتھر گرانے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے جیسے ہی آ کر کے حضور کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے رخصت ہو گئے، حضرت عبداللہ بن سلام بھی وہاں سے رخصت ہو گئے، چند اور صحابہ بھی تھے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے پیچھے سے کھڑے ہو کر کے ایسے پتھر مارنا شروع کیے اور پتھر مار کر کے پھر خوش ہو رہے تھے، آج ہم نے کام تمام کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے پھر چھٹے پارے میں ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب جہاں تک لوگوں کا معاملہ ہے نا تو لوگوں سے ہم آپ کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں پہنچانے دیں گے۔ یہاں پر بھی حضرت عبداللہ بن سلام تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا معاملہ آیا تو وہاں پر باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، یہودی تھے سارے، باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا مجھ سے آپ جو بھی خدمت لینے کو چاہیں میں آپ کو وہ خدمت، آپ کی خدمت کرنے کو لیے تیار ہوں۔ تو حضرت عثمان نے کہا کچھ بھی نہیں، صرف آپ باہر جا کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو منتشر کرنے کی کوشش کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے، آپ نے سب کو خطبہ دینے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے آپ نے جو خطبے میں الفاظ کہے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور آخر میں ایک جملہ حضرت عبداللہ بن سلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اگر تم نے آج عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا تو پھر جان لو کل قیامت کے دن جس کے ہاتھ حضرت عثمان کے قتل میں شامل ہوں گے کل وہ اپنے ہاتھوں سے محروم ہوگا، کل وہ اپنے ہاتھوں سے محروم ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ خطبہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری باتوں کو، یہ جو خطبہ تم دے رہے ہو اس خطبے سے ہمارے دلوں پر کچھ اثر نہیں پڑ سکتا، تو فسادی آدمی ہے، ایک وہ دن تھا تجھے ہم بہت بڑا عالم سمجھتے تھے، جب سے تو نے اسلام کیا تو اب ہم تجھے عالم نہیں سمجھتے بلکہ بہت بڑا تجھے جاہل سمجھتے ہیں، اگر تو یہاں سے ہٹ نہیں تو ہم تجھے بھی قتل کر دیں گے حضرت عثمان کے ساتھ ساتھ۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے معاملے میں، حضرت حسین کے بارے میں سنتے ہوں گے، حضرت حسن کے بارے میں سنتے ہوں گے، وہ حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے، یہاں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دارالخلافہ منتقل کرنے کی یہاں میٹنگ بنائی اور کہا کہ دارالخلافہ میں یہاں سے منتقل کرنا چاہتا ہوں کوفہ کی طرف، مدینہ سے کوفہ کی طرف۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت آخری بات کہی تھی، اے علی المرتضیٰ ہم آپ کو منع نہیں کر سکتے کہ آپ یہاں سے دارالخلافہ منتقل کریں یا نہ کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ کے ساتھ مجھے بھی جانا پڑے گا کیونکہ
میں عشرہ مبشرہ جو حضور کے جنتی صحابہ ہیں میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. میں نے علی المرتضیٰ اپنا عثمان غنی کا بھی ساتھ نہیں چھوڑا, عمر کا ساتھ نہیں چھوڑا, لہذا آپ کا ساتھ بھی میں نہیں چھوڑ سکتا, آپ کے ساتھ جاؤں گا. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جس دن سے آپ نے یہاں سے دارالخلافہ کوفہ میں منتقل کر دیا اس کے بعد مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو سکے گی. اور ہوا ہی ایسا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ نے دارالخلافہ کوفہ میں منتقل کیا آپ وہیں چلے گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا اور 2 بیٹے پیدا ہوئے. ان میں سے ایک بیٹے کا نام جو رکھا گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خیال میں میرے ذہن میں آ رہا ہے حضور نے خود ہی رکھا تھا ان کا نام, اور وہ نام رکھا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا نام ہے. اور تاریخ میں جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے منہ میں گھٹی بھی ڈالی تھی لعاب کی صورت میں. اللہ رب العالمین ان کلمات کو قبول فرمائے اور ہمیں صحابہ کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.